چلیے آج بات کرتے ہیں BOMS ڈگری کے مستقبل کے بارے میں۔ دیکھتے ہیں کہ 2026 اور اس کے بعد اس فیلڈ میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ یہ صرف ایک ڈگری کی بات نہیں ہے بلکہ ایک عالمی کیریئر کا پورا روڈ میپ ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا سوال جو اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے وہ یہی ہے، کیا یہ ڈگری صرف ہندوستان میں ہی کام کی ہے؟ بہت سے لوگ ایسا ہی سوچتے ہیں، لیکن حقیقت میں کہانی کچھ اور ہی ہے۔ اور یہ بات اس سوچ کو بالکل بدل دیتی ہے۔ دیکھیں، دنیا بھر میں ہولسٹک ہیلتھ یعنی مجموعی صحت کی انڈسٹری بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور اسی وجہ سے یونانی ڈاکٹرز کے لیے نئے نئے دروازے کھل رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، دنیا بھر کے مواقع تو ہیں، لیکن وہاں تک پہنچنے سے پہلے آئیے یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں اس کی تعلیمی بنیاد ہی کیسے بدل رہی ہے۔ نیشنل کمیشن فار انڈین سسٹم آف میڈیسن یعنی NCISM نے ایک بالکل نیا ڈھانچہ متعارف کرایا ہے۔ تو سب سے بڑی تبدیلی یہ ہے کہ جو سالانہ سسٹم تھا نا، وہ اب ختم ہو گیا ہے۔ BOMS کورس کو اب 18 مہینوں کے 3 پروفیشنل دورانیوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم اپڈیٹ ہے۔ پہلا مرحلہ یعنی فرسٹ پروفیشنل اس کی بنیاد ہے۔ یہاں پورا فوکس بنیادی اصولوں کو مضبوط کرنے پر ہے۔ اس میں روایتی اصول جیسے کلیات تو ہیں ہی، لیکن ساتھ ساتھ جدید انیٹمی اور فزیولوجی پر بھی گہری گرفت ضروری ہے تاکہ کلینکل فاؤنڈیشن شروع سے ہی پکی ہو۔ اب آتے ہیں دوسرے مرحلے پر۔ یہاں امراض کا ماہر بننے کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور یہاں ایک چیز بہت اہم ہے، پیتھولوجی اور فارماکولوجی کے ساتھ ساتھ تحفظی طب یعنی پریونٹیو میڈیسن پر خاص زور دیا گیا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہی وہ شعبہ ہے جو آگے چل کر سرکاری نوکریوں کے دروازے کھولتا ہے۔ اور پھر آتا ہے فائنل سٹیج، تھرڈ پروفیشنل۔ یہاں سب کچھ کلینکل مہارت کے بارے میں ہے۔ اس میں میڈیسن، سرجری اور سب سے اہم وہ ہنر جس سے اچھی خاصی کمائی ہو سکتی ہے، علاج بالتدبیر یعنی حجامہ سکھایا جاتا ہے۔ تو تعلیم مکمل ہو گئی۔ اب ہندوستان میں کیا آپشنز ہیں؟ بنیادی طور پر دیکھا جائے تو 2 بالکل صاف اور منافع بخش راستے ہیں، ایک سرکاری نوکری کا اور دوسرا نجی پریکٹس کا۔ یہاں آ کر ایک فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ ایک طرف ہے سرکاری نوکری جیسے آیوش میڈیکل آفیسر، جو ایک مستحکم کیریئر دیتی ہے۔ دوسری طرف اگر جلد کی بیماریوں، جنسی صحت یا درد کے علاج جیسے شعبوں میں مہارت حاصل کر لی جائے تو پھر پرائیویٹ پریکٹس میں کمائی کی کوئی حد نہیں۔ اور ایسا نہیں کہ صرف کلینکل پریکٹس ہی آپشن ہے۔ آپ CCRUM میں ریسرچ سائنٹسٹ بن سکتے ہیں، کسی یونانی کالج میں پڑھا سکتے ہیں، یا پھر بڑی بڑی کارپوریٹ کمپنیوں کے لیے ویلنس کنسلٹنٹ کے طور پر کام کر سکتے ہیں۔ چلیے اب واپس آتے ہیں اسی بڑے سوال پر جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، بیرون ملک مواقع۔ تو جواب ہے ہاں، بالکل ہیں، لیکن اس کے لیے ایک صحیح حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ اگر ہم دنیا کو دیکھیں تو مواقع بالکل صاف نظر آتے ہیں۔ مڈل ایسٹ میں سب سے زیادہ گنجائش ہے، جبکہ جنوبی افریقہ اور ایشیا میں یہ ایک باقاعدہ ریگولیٹڈ پیشہ ہے، اور مغرب میں یعنی UK اور USA میں آپ فلاح و بہبود کے شعبے میں بہت اچھا کام کر سکتے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ مواقع اور سب سے اچھی تنخواہیں وہ مڈل ایسٹ میں ہیں، خاص طور پر متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، کویت اور عمان میں یونانی ڈاکٹرز کی بہت زیادہ مانگ ہے۔ تو وہاں پریکٹس کیسے کی جائے؟ اس کے 3 آسان سے مرحلے ہیں۔ پہلا، ہندوستان میں کم از کم 2 سال کا کلینکل تجربہ حاصل کرنا۔ اس کے بعد وہاں کا لائسنسنگ امتحان پاس کرنا ہوگا، جیسے دبئی کے لیے DHA یعنی دبئی ہیلتھ اتھارٹی کا ایگزام، اور بس اس کے بعد آپ وہاں ایک ماہر کے طور پر کام شروع کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں مغرب کی، یعنی امریکہ یا برطانیہ کی۔ یہاں حقیقت پسندانہ توقعات رکھنا بہت ضروری ہے۔ وہاں آپ کی BOMS ڈگری MBBS یا MD کے برابر نہیں مانی جاتی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ سرجری نہیں کر سکتے، لیکن آپ ایک ہولسٹک ہیلر یا ویلنس کنسلٹنٹ کے طور پر بہت کامیاب ہو سکتے ہیں۔ چلیں اب اس حصے کی طرف بڑھتے ہیں جس کا سب کو انتظار ہوتا ہے۔ آئیے ذرا اعداد و شمار پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تنخواہیں کیسی ہیں۔ ایک سیدھا سا سوال، آخر پیسہ ہے کہاں؟ ہندوستان میں یا بیرون ملک؟ یہ چارٹ پوری کہانی خود بتا رہا ہے۔ ہندوستان میں ایک سرکاری ڈاکٹر کی شروعات تقریباً 75,000 روپے ماہانہ سے ہوتی ہے، جبکہ پرائیویٹ سیکٹر میں یہ 30,000 کے آس پاس ہے۔ لیکن ذرا مڈل ایسٹ کو دیکھیں، وہاں ابتدائی تنخواہ سیدھا 1.5 لاکھ روپے تک پہنچ جاتی ہے۔
لیکن ٹھہریے، یہاں ایک بہت اہم بات ہے۔ اگر ہندوستان میں رہ کر کسی خاص شعبے میں مہارت حاصل کی جائے تو 3 سال کے تجربے کے بعد ماہانہ آمدنی 1 سے 3 لاکھ روپے تک بھی ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ مڈل ایسٹ میں ایک تجربہ کار ہجامہ اسپیشلسٹ بن جاتے ہیں تو آپ کی آمدنی 12,000 درہم ماہانہ سے بھی تجاوز کر سکتی ہے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ آمدنی اکثر ٹیکس فری ہوتی ہے، جو اسے اور بھی زبردست بنا دیتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، اب جب یہ ساری معلومات سامنے ہے تو سوال یہ ہے کہ اگلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ آئیے مل کر ایک واضح ایکشن پلان بناتے ہیں۔ دیکھیے، حکمت عملی بالکل آسان ہے۔ اگر بیرون ملک جانے کا ارادہ ہے تو 2 سال کا تجربہ لازمی ہے۔ اگر ہندوستان میں رہنا ہے تو جنرل پریکٹیشنر مت بنیں، کسی ایک شعبے جیسے ہجامہ میں مہارت حاصل کریں اور اپنی پڑھائی کے دوران جدید اناٹمی اور فزیولوجی پر اپنی گرفت مضبوط رکھیں۔ تو مستقبل کا منصوبہ آپ کے سامنے ہے۔ BOMS کی ڈگری بہت سے راستے دکھا سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کون سی منزل کا انتخاب کرتے ہیں۔